تو ابھی عنقریب ہم حجر اسود کی سیٹ پر آنے والے ہیں. یہ سامنے رش لگا ہوا ہے اور اس کی سیٹ پر آ کر جو ہے ہم اپنے طواف کے چکر کی ابتدا جو ہے کریں گے. اس کے ساتھ ہی حجر اسود اور دروازے کے ساتھ جو ہے یہ ملتزم ہے. ملتزم مطلب کہتے ہیں چپٹنے کی جگہ. تو یہاں پر کعبے سے چپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے. یہ ہے میزاب رحمت کعبہ شریف کا پرنالہ. کعبہ شریف کا پرنالہ جہاں سے بارش آتی ہے تو بارش کا پانی یہاں پر ٹپکتا ہے اور حتیم میں گرتا ہے. یہ پہلے نہیں تھا کیونکہ پہلے کعبۃ اللہ کو چھت ہی نہیں تھی. جب قریش نے جو ہے چھت ڈالی تو انہوں نے یہ پرنالہ بھی ڈال دیا. اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. یہ حجر اسود 20-22 سال تک یہاں پر موجود نہیں تھا. کرامتیوں کے قبضے میں تھا, وہ اس کو لے گئے تھے. تو ابھی ہم نے طواف کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں وہ ادا کر لیے. اور ویسے تو وہ جہاں پر مقام ابراہیم ہے اس کی سیٹ پر ادا کرنا فضیلت والا ہے, لیکن اگر جگہ نہ ہو تو حرم میں کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم صحیح شروع کریں گے. جب صفا کی طرف چلیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ پڑھیں اور کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ. ابھی جو ہے یہاں یہ آگے سبز لائٹ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اس جگہ ہے جہاں پر حضرت ہاجر نے دوڑ لگائی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو ہے ہم کھڑے ہیں مسجد عائشہ کے پاس اور 2 رکعت نفل ادا کر کے عمرے کی نیت ہم نے کر لی ہے. اس ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو عمرے کا طریقہ اور جو ہے بیت اللہ میں جو جو چیزیں آتی ہیں تاریخی ان کی جو ہے وہ کیا ان کی جو ہے وہ کیا تاریخ ہے, ان کی کیا فضیلت ہے, وہ بھی آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں ہم بتاتے جائیں گے. اور پورا اور مطلب مختصر اور آسان طریقہ جو ہے عمرے کا وہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں جو ہے بتانے کی کوشش کریں گے. تو یہ میقات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ حدود حرم سے باہر ہے. جو مکے میں ہے مقیم وہ جو ہے یہاں پر آ کر یہاں سے جو ہے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے عمرے کی نیت کر لی ہے, یہاں سے احرام باندھ لیا اور احرام کی تمام پابندیاں ہم پر جو ہے وہ لاگو ہے. نہ خوشبو لگا سکتے ہیں, نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں, نہ بال کاٹ سکتے ہیں, اور نہ بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو سکتی ہے. یہ سارے کام, اور نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. تو یہ ساری پابندیاں جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ لاگو ہے. تو ابھی چلیں گے ہم. تو نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے کثرت کے ساتھ یہاں تک کہ آپ بیت اللہ شریف ہو جائے. جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ جائے پھر آپ کو تلبیہ بند کرنا ہوتا ہے اور پھر حجر اسود کے ساتھ ہو کر طواف شروع کرنا ہوتا ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں حرم کی طرف اور وہاں پر آپ کو سارا بتاتے جاتے ہیں تفصیلاً. تو الحمدللہ ابھی ہم حرم کی طرف آ چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مطاف کی طرف جائیں گے اور طواف سے جو ہے اپنے عمرے کی جو ہے شروعات کریں گے. اور انشاءاللہ چلتے ہیں, آپ کو بھی دکھا دیا. یہاں پر لکھا ہوا ہے الی المطاف, یعنی طواف کرنے والی جگہ کی طرف. رش بہت ہے. ابھی ہم سیدھا جائیں گے طواف کرنے والی جگہ کی طرف انشاءاللہ. سامنے بیت اللہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہاں پر صرف جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے صرف ان کو ہی آنے دے رہے ہیں, بقیہ کو یہاں پر آنا منع ہے. ہم تھیلی لائے تھے آب زمزم بھرنے کے لیے, انہوں نے باہر ہی نکال دی, بولا کہ نہیں تو واپس چلے جا. تو تھیلی نکالنی پڑی, کیا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ سامنے بیت اللہ کا منظر پیارا, اللہ اکبر سبحان اللہ. پہلے جب ہم آتے تھے تو ضرور نہیں تھا کہ صرف عمرہ کریں تبھی ادھر آ سکیں.
بلکہ عام لباس میں بھی آنے دیتے تھے. ابھی صرف آپ احرام کے ساتھ جب عمرہ کرنا ہو تبھی یہاں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہاں آنے نہیں دیا جا رہا کیونکہ رش بہت ہو گیا ہے جو کہ سنبھل نہیں رہا ابھی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو ابھی ہم چلتے ہیں نیچے. یہ اوپر والا حصہ تھا, ہمیں نیچے جانا ہے تو وہاں سے سیڑھیاں جا رہی ہیں, وہاں سے چلتے ہیں. تو ابھی ہم نیچے چلتے ہیں. یہاں اوپر سے بھی آپ کر سکتے ہیں. رش اوپر کم ہے لیکن جو ہے چکر وہ بڑا ہے بہت. لیکن ہم نیچے چلتے ہیں اور نیچے سے کرتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ حجاج کا جمع غفیر ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ نیچے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچ گئے ہیں اور ابھی جو ہے ہم طواف شروع کریں گے. 7 چکر ہمارا طواف شروع ہوگا وہاں سے جہاں پر یہ حجر اسود ہے. وہاں اس کی سیدھ میں حکومت نے گرین لائٹ لگا دی ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ حجر اسود کی سیدھ کون سی ہے. تو ہم جہاں پر گرین لائٹ ہے وہاں آپ جائیں گے اور حجر اسود ہمارے بائیں ہاتھ پر ہوگا. وہاں سے جو ہے ہم حجر اسود کا استلام کریں گے اور اس کے بعد جو ہے طواف شروع کریں گے. رش دیکھ رہے ہیں آپ. تو ابھی عنقریب ہم حجر اسود کی سیٹ پر آنے والے ہیں. سامنے رش لگا ہوا ہے اور اس کی سیٹ پر آ کر جو ہے ہم اپنے طواف کے چکر کی ابتدا جو ہے کریں گے. تو اس کے 3 طریقے ہیں. اگر آپ کو آسانی ہے تو آپ بوسہ دے کر وہاں سے شروعات کریں. اگر آسانی نہیں ہے بوسہ دینے کی تو کوئی چیز لکڑی چھڑی وغیرہ اس کو حجر اسود پر لگائیں اور پھر اس کو بوسہ دیں. اگر یہ بھی نہیں تو پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں لیکن پھر اس اشارہ کریں کہ چومے نہیں. اپنے احرام کے جو ہے یہ اپنا دایاں بازو جو ہے وہ احرام سے نکال لیں اور اس کو کھلا رکھیں. تو یہ سامنے حجر اسود ہے, اس کی سیٹ سے ہم نے طواف کی جو ہے ابتدا کر لی ہے اور صرف اشارہ کیا ہے کیونکہ نزدیک ہم نہیں جا سکتے, رش بہت ہے. اس کے ساتھ ہی حجر اسود اور دروازے کے ساتھ جو ہے یہ ملتزم ہے. ملتزم مطلب کہتے ہیں چپٹنے کی جگہ. تو یہاں پر کعبے سے چپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے. تو اور اس کے درمیان یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا بھی جو ہے مسنون ہے. اس کے ساتھ ہی یہ ہے مقام ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. پھر اگر آپ اس سے مقام ابراہیم سے تھوڑا آگے آئیں تو یہاں پر یہ ہے حتیم کا رستہ, یہ بنا ہوا ہے. یہ جو ہے وہ کعبے کا ہی جو ہے حصہ ہے لیکن اب کعبے سے جو ہے وہ باہر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حتیم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبے کا حصہ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کعبے سے باہر کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش مکہ نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو حلال مال اکٹھا کیا تو ان کے پاس حلال مال تھوڑا ہو گیا, تو انہوں نے یہ حصہ کعبے کا چھوڑ کر اور پھر جو ہے دیواریں
کھڑی کر دی. تو اگر کسی نے یہاں پر بھی نماز ادا کی تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے نماز ادا کی. انشاءاللہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. اس کے بارے میں کافی روایات ہیں. اسی روایت میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس کو دنیا پر جو ہے اتارا تھا. وہ یاقوت کا بنا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے وقت اس کو اوپر اٹھا لیا. اور بعض اوقات یہ آتا ہے کہ فرشتوں نے اس کو بنایا اور طوفان نوح میں یہ ڈر گیا تھا. اور جو اصل قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو جو ہے تعمیر کیا تھا. شروع میں جب یہ بیت اللہ تعمیر ہوا تو اس کی چھت نہیں تھی. قریش نے جب تعمیر کیا تو اس پر جو ہے انہوں نے چھت ڈال دی. تب سے اس پر چھت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے رکن یمانی. بیت اللہ شریف کے کعبۃ اللہ شریف کے جو ہے 4 رکن ہیں. یہاں پر ہے رکن یمانی اور اس طرف ہے یہ حجر اسود. اور جو ہے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا جاتا ہے اور استلام بھی کیا جاتا ہے. اور رکن یمانی کا بھی جو ہے وہ استلام کیا جاتا ہے. اس کے 4 رکن تھے. 2 یہ، تیسرا رکن عراقی اور چوتھا رکن شامی. وہ جو تھے وہ اس طرف تھے جہاں پر وہ حتیم ہے. وہ حصہ جو جب قریش مکہ نے بیت اللہ بنایا تو وہ نہیں بنا سکے تو حتیم میں وہ آگے اس وجہ سے اب وہ باقی نہیں رہے. یہ حجر اسود ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں پر سب استلام کر رہے ہیں. صرف اشارہ کرنا ہے، چومنا نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہاری قوم ابھی ابھی جہالت کے زمانے سے گزری ہے. اگر مجھے ان پر خوف نہ ہوتا تو یہ حتیم کا حصہ میں بیت اللہ شریف کے اندر کر دیتا اور رکن عراقی اور رکن شامی کو بھی وہاں پر واپس بنا دیتا. ابھی کیونکہ رکن عراقی اور رکن شامی حتیم والے حصے ہیں، اس وجہ سے ان کا استلام نہیں کیا جاتا. اور حجر اسود کی جگہ کیونکہ حجر اسود بھی ہے تو اس لیے اس کا بوسہ بھی لیا جاتا ہے. طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا نہیں ذکر کی گئی. احادیث میں آپ کو جو دعائیں آتی ہیں آپ وہ دعائیں جو ہے یہاں پر پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے میزاب رحمت، کعبہ شریف کا پرنالہ. کعبہ شریف کا پرنالہ جہاں سے بارش آتی ہے تو بارش کا پانی یہاں پر ٹپکتا ہے اور حتیم میں گرتا ہے. یہ پہلے نہیں تھا کیونکہ پہلے کعبۃ اللہ کو چھت ہی نہیں تھی. جب قریش نے جو ہے چھت ڈالی تو انہوں نے یہ پرنالہ بھی ڈال دیا. اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. یہ سونے کا بنا ہوا ہے. بیت اللہ شریف پر جو ہے کئی مرتبہ حملہ ہوا ہے. سب سے بڑا حملہ جو ہوا تھا وہ ابو طاہر کرامتی کے دور میں ہوا تھا. اس نے جو ہے یہاں پر حاجیوں کو قتل کر دیا. حاجیوں کے خون سے پورا جو ہے مطاف بھر گیا تھا. اور اس نے جو ہے حجر اسود کو بھی اکھاڑ کر یہاں سے لے گیا. کدال سے مار کر اس کے جو ہے اس سے توڑ دیے. بسم اللہ اللہ اکبر. اس کو توڑ دیے اور توڑ کر اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گیا ابو طاہر کرامتی. اور اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ ساتھی جو ہے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھے اور پرنالہ جو سونے کا بنا ہوا تھا اس کو بھی اکھاڑنے کی کوشش کی. لیکن آنے بعد میں ان کو بجلی نے آ لیا اور وہ نیچے گر کر ہلاک ہو گئے. تقریباً 20-22 سال عرصے تک جو ہے یہ حجر اسود یہاں بیت اللہ کی جگہ پر نہیں تھا.
करामतियों के कब्जे में था। फिर यह हजर असवद 20-22 साल तक यहाँ पर मौजूद नहीं था, करामतियों के कब्जे में था, वो उसको ले गए थे। तो यहाँ पर जो है लोग सिर्फ इस खाली जगह पर आते और हाथ लगाते और उसको बोसा देते। 22 साल का अरसा यहाँ पर जो है हजर असवद काबे पर नहीं लगा था। उसके बाद मुसलमानों की कोशिशों से वो जो है यहाँ पर वापस लाया गया। करामतियों ने बहाना बनाया कि भाई वो हजर असवद दूसरे पत्थरों के साथ घुल मिल गया है, हम उसको मतलब तलाश नहीं कर सकते। तो उस वक्त के उलमा ने कहा कि ये जन्नती पत्थर है, तो इसको दूसरे पत्थरों को आग में डालो, जो पत्थर नहीं जलेगा वो हजर असवद होगा। तो इस तरह मौजज़ाती तौर पर इस पत्थर को जो है यहाँ पर वापस लाया गया था। और यहाँ जो मकाम इब्राहिम है उसको भी करामतियों ने चोरी करने का जो है मनहूस इरादा किया था, लेकिन मक्के के हरम के खादमों ने इसको जबल की किसी गार में जो है छुपा दिया था, तो ये उनके दस्ते कुदरत से महफूज रहा। ये जो बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी जो चाबी होती थी बैतुल्लाह शरीफ की, वो हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान के पास थी। हिजरत से पहले जबकि अभी हज़रत तलहा बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे काबतुल्लाह शरीफ की चाबी तलब फरमाई, तो उन्होंने बड़ी सख्ती से मना कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि वो दिन आएगा कि जब ये चाबी मेरे पास होगी और तुम जो है मिन्नतें करोगे इसके लिए। तो हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उस वक्त तो फिर कुरैश ज़लील हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, उस वक्त कुरैश जो है वो इज़्ज़त वाले होंगे। फिर जब फ़तह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि जाओ तलहा बिन उस्मान से चाबी लेकर आओ। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आए और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बैतुल्लाह की चाबी दे दो। उस वक्त वो चाबी उनके पास नहीं थी, उनकी वालदा के पास थी। तो वो अपनी वालदा के पास गए और उनसे चाबी तलब की, तो उनकी वालदा ने देने से इनकार कर दिया। तो हज़रत तलहा बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि चाबी दे दो वरना आज जो है मुसलमान मुझे कत्ल कर देंगे। तो उनकी वालदा ने फिर चाबी दे दी। जब चाबी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास आया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर जाकर नमाज़ पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा भी थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का गुमान था कि जैसे सिकाया यानी हुज्जाज को पानी पिलाने का काम हमारे ज़िम्मे है, तो ये हिजाब यानी बैतुल्लाह की चाबी भी इसकी भी निगरानी हमें मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है अन तउद्दुल अमानत इला अहलिहा, कि अमानत उनके अहल को लौटा दो। फिर हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चाबी लो और क़यामत के दिन तक ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी, मगर ये कोई जालिम जो है वो तुमसे छीन ले। तो आज तक बैतुल्लाह की चाबी हज़रत तलहा बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान के पास चली आती रही है। Putaran pertama ini kita berdoa buat diri sendiri, kita doa masing-masing, doakan apa aja. Jadi sekarang dalam hati boleh doa apa aja, doa buat diri sendiri. बैतुल्लाह शरीफ पर सबसे पहले जो गिलाफ चढ़ाया था वो यमन का बादशाह तुब्बा था। तो वहाँ यमन से इसलिए से आया था कि बैतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ेगा। सबसे पहले गिलाफ शाह यमन तुब्बा ने चढ़ाया था। इसके बाद फिर लोग इस पर जो है वो गिलाफ काबा जो है चढ़ाते आते थे। और जो है पहले जो है खाना काबा पर मतलब एक के ऊपर एक गिलाफ चढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि 100 से भी ज़्यादा गिलाफ काबे के ऊपर जो है
وہ چڑھ جاتے تھے اور مطلب اتارا نہیں جاتا تھا. غلاف کے اوپر غلاف جو ہے وہ چڑھایا جاتا تھا. ابھی جو ہے اس پر جو ہے ایک غلاف چڑھاتے ہیں, پھر اس کو سال میں اتار کر پھر دوسرا غلاف چڑھایا جاتا ہے. تو یہ پرانے دور سے بیت اللہ پر غلاف چڑھانے کا مطلب عادت چلتی آ رہی ہے. ابھی ہمارا جو ہے وہ 7واں چکر ہے, آخری چکر ہے, اور اس کے بعد ہم جائیں گے اور 2 رکعت نفل طواف کے جو ہے وہ ادا کریں گے جو کہ واجب ہے, اور اس کے بعد پیٹ بھر کر زمزم پئیں گے جو کہ مسنون ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے صفا مروہ کی طرف جائیں گے. ماشاءاللہ جی ہمارا طواف جو ہے 7 چکر پورے ہوئے, تو ابھی چلتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس کو. تو ابھی ہم نے طواف کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں وہ ادا کر لیے, اور ویسے تو وہ جہاں پر مقام ابراہیم ہے اس کی سیٹ پر ادا کرنا فضیلت والا ہے, لیکن اگر جگہ نہ ہو تو حرم میں کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو میں ادھر صفا پر آ کر میں نے یہ ادا کیے, تو ابھی یہاں سے پھر صحیح کرنا آسان ہے. تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کر زمزم پینا چاہیے, اور پھر کعبے حجر اسود کا استلام کر کے اور صحیح کرنی چاہیے. ابھی مغرب کا وقت ہے, مغرب کی نماز پڑھ کر ہم جو ہے صحیح شروع کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی مغرب کی نماز ہو گئی اور ابھی ہم صحیح شروع کریں گے. جب صفا کی طرف چلیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ پڑھیں, اور کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ, کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی. یعنی اس آیت میں ان الصفا والمروہ میں صفا کا نام پہلے اور مروہ کا بعد میں. اور پھر کہتے ہیں کہ قبلہ رو ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں, اور ایک دعا آتی ہے وہ پڑھیں, اور پھر جو جی میں آئے وہ دعائیں جو ہے وہ آپ پڑھتے جائیں. تو ابھی ہم صفا سے شروع کرتے ہیں. یہ صفا کی پہاڑی ہے نیچے, تو صفا سے جائیں گے مروہ کی طرف 1 چکر ہوگا, پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے تو دوسرا چکر ہوگا. اس کے درمیان جو ہے آپ کوئی بھی دعا پڑھتے جائیں, کوئی دعا جو ہے خاص نہیں ہے, جو دل میں عارض ہے تمنا ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں. تو ابھی الحمدللہ ہم صفا سے آ کر سامنے یہ مروہ ہے, مروہ پہنچنے والا ہے. تو جس طرح ہم نے وہاں صفا پر قبلہ لو ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اور دعا کی تھی ایک مسنون, اور اس کے بعد جو دل میں آئے وہ دعا پڑھیں, یہاں بھی وہی کام کرنا ہے. تو یہاں پر اب ہمارا 1 چکر پورا ہوا, پھر واپس صفا کی طرف جائیں گے تو 2 چکر پورے ہوں گے. آخری چکر ہمارا مروہ پر ختم ہوگا. یہ ہے اس کے نیچے جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اس وادی مکہ میں چھوڑ آئے, جو کہ اب ہو گیا کہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی, نہ کوئی چارہ تھا, نہ پانی کا کوئی کنواں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑ آئے اور کچھ جو ہے کھجور اور کچھ پانی دیا. تو حضرت حاجر جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, وہ ان کو کہنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں ادھر تنہا اکیلا. تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب اپنی گردن ہلا کر کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. تو کچھ ٹائم جو ہے کچھ وقت وہ کھجور اور پانی چلا, اور حضرت حاجر اپنے جو ہے بہت چھوٹے بچے کے ساتھ وہاں پر تھی. تو کچھ وقت کے بعد وہ پانی اور کھجور ختم ہو گئی, تو وہ چھوٹا بچہ جو ہے رونے لگا, بلکنے لگا. تو حضرت حاجر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے. کوئی آدمی نہیں تھا وہاں پر, کوئی پانی کا کنواں, کوئی چشمہ, کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی. تو یہ 2 پہاڑی تھی, صفا مروہ تھوڑی اونچی تھی, تو وہ
کبھی صفا پر چڑھ کر دور دراز دیکھتی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو یا کوئی پانی کا چشمہ یا کنواں نظر آئے تو میں وہاں سے پانی لے کر اپنے بیٹے کو پلاؤں. صفا پر چڑھی, دیکھا دور دور تک کوئی آدمی نہیں, کوئی چیز نہیں. پھر وہاں سے دوڑ لگائی, مروہ پہاڑی پر چڑھی, پھر وہاں پر دیکھا دور دور تک کوئی چیز نہیں. اور ادھر جو ہے وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے پیاس سے, بھوک سے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کبھی صفا پر اوپر جا کر دیکھتی, کبھی مروہ پر دیکھتی کہ کوئی قافلہ آئے, کوئی آدمی آئے جس سے میں کچھ کھانا تھوڑا لے کر اپنے بچے کی بھوک مٹاؤں. کوئی نظر نہیں آ رہا. اسی درمیان میں جب 7 چکر ان کے پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے وہاں پر جہاں پر بچہ بھوک سے ایڑیاں زمین پر مار رہا تھا, وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو وہاں سے زمزم کا چشمہ پانی نکلنے لگا. تو وہ اتنا تیزی سے بہہ رہا تھا تو حضرت حاجر نے اپنی زبان میں اس سے کہا زم زم, مطلب ٹھہر جاؤ, یہیں رک جاؤ. تو اس سے کنویں کا نام پڑ گیا زمزم. تو پھر جب وہاں پانی ہو گیا, حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رہنے لگے تو ایک قبیلہ بنو جرہم وہاں آ گیا تو ان سے پانی طلب کیا. تو حضرت حاجر نے کہا کہ پانی ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن اس پر جو ہے ملکیت ہماری رہے گی, لیکن ایسے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر قبیلہ جرہم سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی بھی کی اور ان سے وہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ بڑھتے رہے. تو اس طرح وہ مکے میں جو ہے آباد ہوئے. پھر وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر بیت اللہ کی جو ہے وہاں پر تعمیر کی. ابھی جو ہے یہاں یہ آگے سبز لائٹ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اس جگہ ہے جہاں پر حضرت حاجر نے دوڑ لگائی تھی کہ بچے کا رونا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اس جگہ یعنی دوڑ لگائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بھی مسنون کر دیا, لیکن کیونکہ یہ دوڑنا عورت کے لیے جو ہے وہ صنف نازک ہے, مناسب نہیں, تو یہ سنت ابھی صرف مردوں کے لیے ہے کہ مرد یہاں پر جو ہے وہ دوڑ لگائیں گے اور عورتیں اپنے نارمل جو ہے اسپیڈ میں ہی چلیں گی. تو ابھی دوڑ لگاتے ہیں. پھر جہاں یہ لائٹ ختم ہوگی تو وہاں پر دوڑنا بند کر دیا جائے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے میرے پروردگار, میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی. ہمارے پروردگار, یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں, لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیجئے تاکہ وہ شکر گزار بنے. اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ہر طرف سے لوگ اس گھر کی طرف آتے ہیں, ان کی دل اس گھر کی طرف مشتاق ہے, کھینچی چلی آتی ہے اور دنیا کا ہر پھل اور میوہ یہاں پر جو ہے دستیاب ہے. جہاں پر نہ کوئی کھیتی تھی نہ کوئی آدمی تھا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی. الحمدللہ 7 چکر صحیح کے پورے ہو گئے. ابھی جو ہے صحیح کرنے کے بعد آخری جو کام رہتا ہے وہ ہے بال مڈانے کا. اگرچہ آپ کے بال نہ ہوں
تب بھی اس طرح پھر آنا لازم نہیں. بعض حاجی کیا کرتے ہیں کہ مطلب کل عمرہ کیا, بال منڈوائے, ٹن کروائی, پھر آج عمرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بال تو ہیں نہیں, منڈوائیں کیا, تو انہوں نے جو ہے نہیں منڈا, ایسے ہی جو ہے احرام کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہن لی. تو اس طرح نہ کریں. اور یہ جو پیچھے ایسے کٹ لگا رہے ہیں کینچی کے حاجی کے, یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے. تو بالکل پورے بال, پورے سل کے بال 1 انچ کتروائیں, یا جو ہے ٹنڈ کروائیں. ٹنڈ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین, کہ جو حلق کراتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ والمقصرین, یہ اللہ کے رسول اور جو بال کترواتے ہیں ان کا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین, کہ اللہ تعالی جو ہے بال حلق کروانے پر رحم کرے. پھر صحابہ نے دوبارہ عرض کیا رسول اللہ والمقصرین, اور کتروانے والوں کا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرمایا رحم اللہ المحلقین, اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم کرے. صحابہ نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا رسول اللہ والمقصرین, تو اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والمقصرین, کہ اللہ تعالیٰ کتروانے والوں پر بھی جو ہے رحم کرے. تو 3 مرتبہ زیادہ فضیلت ہے جو کہ حلق کرواتے, ٹن کرواتے, ان کو بال کتروانے والوں پر 3 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے. تو ابھی ہم حلق کروائیں گے. حلق کے بعد جو ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور ہم احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے. صحیح کے بعد جیسے آپ نکلے تو یہاں پر واش روم وغیرہ موجود ہے, اگر کسی کو قضاء حاجت کرنی ہے وغیرہ تو یہاں پر کر سکتا ہے. تو جی الحمدللہ ٹنڈ بھی ہم نے کروا لی. تو اب ہم احرام کی تمام جو پابندیاں تھیں اس سے باہر نکل گئے. تو ابھی جا کر ہم احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے, اور یہاں پر جو ہے ہمارا عمرہ مکمل ہوا. تو کوشش کی ہے آپ کو اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے عمرہ کرنے کا طریقہ بتا دیا. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ پھر کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی.